الحمد للہ الذی کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هل جزاء الاحسان الا الاحسان صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تہادوا تحابوا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ سلسلہ قرآنی خواتین کا چل رہا تھا، جس میں گزشتہ کی مجلس میں یہ بات آئی، حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی بکریاں چراتے ہوئے جو ان کی زندگی سے ملے واقعات اور اسباق ہیں، اس کے کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے 4-5 سبق کی شکل میں آئی ہیں۔ آج اسی واقعے کا اگلا حصہ ذکر کیا جائے گا۔ پہلی بات، آج کی نشست میں واقعے سے ملنے والی جو باتیں ہیں ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس جب بیٹیاں وقت سے پہلے نارمل ٹائم جو آنے کا تھا گھر کو، اس سے پہلے گھر پہنچ گئیں، حضرت شعیب علیہ السلام نے پوچھا کہ جلدی آ جانے کی وجہ کیا ہے؟ تو بیٹیوں نے تفصیلی بات سنائی کہ ایک اجنبی شخص نے ہماری مدد کی اور بکریوں کو پانی پلایا، تو وقت سے پہلے ہمیں اپنے کام سے فارغ ہونے کا موقع مل گیا تو ہم فوراً چلے آئے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام کو جب یہ معلوم ہوا کہ بیٹیاں کسی کے احسان اور کسی اجنبی مسافر کی مدد کی وجہ سے گھر جلدی پہنچ گئی ہیں، تو حضرت شعیب علیہ السلام کے دل میں خیال آیا کہ وہ مسافر جس نے ہماری بچیوں کی مدد کی ہے اسے گھر بلایا جائے اور اس کے حسن سلوک کا بدلہ دیا جائے کہ وہ پردیسی آدمی ہونے کے بعد اس نے خدمت کی، بکریوں کو پانی پلایا، اس کو گھر لانا چاہیے، اس کو انعام دینا چاہیے، پانی پلانے کی مزدوری دے دی جائے یا اسے بھی کچھ کھلا پلا دیا جائے۔ اجنبی کی خدمت ہو جائے گی تو اس کی خدمت کا صلہ اور اس کا بدلہ ادا ہو جائے گا۔ یہاں درمیان میں رک کر ایک بات یہ سمجھیں، یہ 15 روزہ جو خواتین کا اجتماع جو شروع کیا گیا ہے، اس میں پابندی بہت ضروری ہے، چونکہ بات جہاں سے شروع ہو رہی ہے وہ گزشتہ 15 دن پہلے ہم نے جو اجتماع کیا وہ بات جہاں ختم ہوئی ہے وہاں سے ہم شروع کر رہے ہیں۔ تو بعض مرتبہ اگر ناغہ ہوگا یا کبھی کبھار شریک ہوں گے تو گفتگو کا جو سلسلہ ہے اور جو چین ہے وہ سمجھنا مشکل ہو جائے گا، اس لیے پابندی کا اہتمام ہونا چاہیے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام احسان کا بدلہ دینے کے لیے اس اجنبی آدمی کو بلانے کے لیے بیٹی کو بھیجا اور کہا کہ اسے بلا کے لانا چاہیے۔ یہاں ہمیں پہلا نقطہ اور سبق جو معلوم ہوا وہ یہ ہے کہ اچھائی کا بدلہ اچھائی سے ہونا چاہیے۔ کوئی ہم کو گفٹ دے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اسے بدلے میں کچھ ہدیہ اور تحفہ دیں۔ یہ ایک اخلاقی تعلیم ہے اور شریعت کی ہدایات میں سے ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے هل جزاء الاحسان الا الاحسان، اچھائی کا بدلہ اچھائی کے سوا کچھ نہیں ہوتا ہے، یعنی ہم کسی کے ساتھ بھلا کریں گے تو اللہ تعالی ہمارے ساتھ بھلا کرے گا اور ہمارے ساتھ بھلا ہوگا۔ اس واسطے یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہمیں کوئی حسن سلوک سے پیش آئے ہمارے ساتھ تو ہم بھی اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں۔ حدیث میں اس کی ہدایت دی گئی، تہادوا تحابوا، آپس میں ہدیہ اور گفٹ لیا دیا کرو، اس سے آپس میں محبتیں بڑھیں گی۔ بالخصوص یہاں رشتہ داریاں نبھانے کے سلسلے میں ہمیں اس بات کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ صلہ رحمی ہے، رشتہ داری نبھانا ہے، کیسے نبھائیں گے؟ عام طور سے گھر میں لڑکی کی شادی ہے، بچی کا ولیمہ ہے، یا گھر بنائے ہیں یا حج پہ جا رہے ہیں، ایسے ہی موقع ہوتے ہیں جس میں رشتہ داروں کو بلاتے ہیں اور دوسری پبلک کو بھی ساتھ میں بلا لیتے ہیں۔ اس میں اتنا زیادہ کمال نہیں ہے، یہ کوئی اتنی بڑی اخلاقی بات نہیں ہے۔
بعض مرتبہ ایسے موقع پر بلا لینا ریاکاری اور دکھاوے کی وجہ سے بھی ہوتا ہے۔ حج پر جا رہے ہیں لوگ، بڑے بڑے فنکشن ہالوں میں دعوت رکھ رہے ہیں کہ ہمارے خاندان کے لوگ حج پہ جا رہے ہیں، اس واسطے دعوت کی جا رہی ہے۔ کون سی حدیث میں ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کس صحابی نے حج پہ جاتے ہوئے دعوت کی تھی؟ حج سے آنے کے بعد کون سے صحابی کی دعوت ثابت ہے؟ یہ سب دکھاوے کی حرکتیں ہوتی ہیں۔ ایسے موقع پر چاہے علماء شریک ہوں، بیانات کریں، وہ دعائیں کریں، پھر بھی ہمارا حج غارت ہونے کے لیے کافی ہے۔ دکھاوا پیدا ہو گیا کہ ہم فلاں ٹور سے جا رہے ہیں اور وی آئی پی گروپ سے جا رہے ہیں، اتنے لاکھ کا خرچ آ رہا ہے، دسیوں لوگوں کو بولتے پھرتے رہیں گے تو کہاں سے اخلاص باقی رہے گا؟ تو یہ موقع تو صلہ رحمی کے ہوتے نہیں ہیں۔ صلہ رحمی یہ ہے کہ نارمل حالات میں کوئی ایسا فنکشن نہیں ہے، کوئی ایسا ریزن نہیں ہے، پھر بھی ہم محض ہماری بہن ہے اس واسطے بلا کے ایک بار ساتھ کھانا چاہ رہے ہیں، ہمارا بھائی ہے، ہمارا بھتیجا ہے، ہمارا بھانجا ہے، ہمارا کوئی اور دوسرے رشتہ دار ہیں، کوئی ایسا فنکشن نہیں ہے، صرف آپ کی محبت میں دعوت کی جا رہی ہے۔ آپ آئیں، بچوں کے ساتھ آئیں، سب بیٹھ کے کھانا کھائیں گے، کبھی ہدیہ دیے، کبھی تحفہ پہنچائے، کبھی آم کا موسم ہے رشتہ داروں کو آم پہنچا دیے، اور اگر فروٹس ہے اس وقت فروٹس پہنچا دیے۔ کہنا یہ ہے کہ رشتہ داری نبھانے کے طریقے الگ ہوتے ہیں۔ برائے نام ہنگامی موقعوں پر ہونے والی حرکتیں اسے رشتہ داری نبھانا نہیں کہا جاتا ہے۔ یہاں حضرت شعیب علیہ السلام نے اجنبی آدمی کے احسان کا بدلہ چکانے کی خاطر مستقل بلایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اجنبی آدمی کے احسان کا بدلہ چکانا ہے تو ہمیں اپنوں کے احسان کا بدلہ کتنا چکانا چاہیے، اس پہ توجہ دینے کی بات ہے۔ یہ پہلا نقطہ ہے جو ہمیں معلوم ہوا۔ دوسرا نقطہ جو ہمیں معلوم ہوا، حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جو اجنبی مسافر تھے اس وقت، ان کو بلانے کے لیے اپنی بیٹی کو بھیجا۔ سوال ہوتا ہے کہ کیا جوان بیٹیوں کو گھر سے باہر بھیجا جا سکتا ہے؟ نبی ہوتے ہوئے اپنی بیٹی کو گھر سے باہر بھجوا رہے ہیں ایک اجنبی مسافر کو بلانے کے لیے؟ تو بات دراصل یہ ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کے گھر میں کوئی بیٹا نہیں تھا، اور حضرت شعیب علیہ السلام عمر رسیدہ تھے، بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکے تھے، وہ خود بھی چل پھرنے سے معذور تھے۔ اسی وجہ سے گھر کی بیٹیاں ہی بکریاں پال رہی ہیں اور چرواہا بن کر چرا کر لا رہی ہیں، بکریوں کو پانی پلا رہی ہیں، دودھ نکال رہی ہیں۔ اور اس وقت مدین جو شہر تھا، چونکہ حضرت شعیب علیہ السلام کی محنت وہاں پر ہوئی ہے، ماحول اتنا کسی نہ کسی درجے میں بن چکا تھا کہ دن کے اوقات میں بیٹی اگر گھر سے باہر نکلے گی تو کوئی فتنے کا اندیشہ نہیں ہے، اس لیے حضرت شعیب علیہ السلام نے بیٹی کو باہر بھیجایا۔ مگر آج کے دور میں شہروں میں چونکہ اوپنلی اور کھلے طور پر برائیاں ہوتی ہیں، لڑکے چھیڑتے ہیں، راستوں پہ سیٹیاں بجاتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، تو ایسے موقعوں پر جوان بیٹیوں کو گھر سے باہر نہیں بھیجنا چاہیے۔ تو اس سے ایک سبق کیا ملا کہ ضرورت اور مجبوری کے وقت لڑکی کو گھر سے باہر بھیجا جا سکتا ہے۔ جیسے کہ گھر میں کوئی مرد نہیں ہے تو ایسے موقع پر گھر کی عورت ہے یا گھر کی بیٹی ہے، وہ ضروری سامان گھر کا لانے کے لیے بازو گلی میں جا رہی ہے، بازو دکان جا رہی ہے، تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن ضرورت کے وقت جائے، بلا ضرورت نہ جائے۔ اور جہاں پر ایسی گلی ہو یا ایسا محلہ ہو جہاں اوباش قسم کے لڑکے اس وقت گھومتے پھرتے رہتے ہیں، کٹوں چبوتروں پہ بیٹھے رہتے ہیں، جیسا کہ ہم قریب میں دیکھ لیں لڑکیوں کا جو وومنس کالج چلتا ہے، گرلس کالج چلتا ہے، تو وہاں پر کالج چھوٹنے کے بعد بہت سے نوجوان بائک پہ بیٹھ کے تماشے کرتے رہتے ہیں، بندر بازی کرتے رہتے ہیں۔ ایسے موقعوں پر لڑکیوں کو اکیلے آنے جانے سے احتیاط کرنا چاہیے۔ آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلانے کے لیے حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی جب آئیں گھر سے باہر نکل کر، راستہ بھر چل کر موسیٰ علیہ السلام کے پاس جس انداز سے وہ پہنچی ہیں، اس انداز کو قرآن مجید نے ذکر کیا۔ اللہ نے اسے اتنا پسند فرمایا، قیامت تک آنے والی امت کو حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی کی حیا بطور سبق، نمونہ اور مثال کے پیش کر دیا۔ فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ کہ تھوڑی ہی دیر میں ان دو لڑکیوں میں سے ایک
شرم اور حیا سے چلتی ہوئی موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی. یعنی صرف آئی بول کے ذکر نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے، شرم اور حیا کے ساتھ آئی. ظاہر سی بات ہے عورت میں ویسے بھی پیدائشی طور پر شرم اور حیا ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے شرم اور حیا کا ذکر اس اہتمام سے کیا کہ وہ اللہ کو بہت پسند آئی، وہ چال وہ چلن اللہ کی نظر میں بھا گئی، تو اللہ نے اہتمام سے اس کا ذکر کیا کہ شرم سے سنوری ہوئی، نظروں کو نیچے رکھی ہوئی، شرافت کے ساتھ اپنے جسم کو چھپائی ہوئی، ایسے انداز سے چل کے آئی کہ اللہ بھی اسے عورتوں کے لیے بطور مثال کے پیش کر رہے ہیں. معلوم ہوا عورت کی ایسی چال جس میں شرم ہو، بے باکانہ نہ ہو، چال چلن سے بے حیائی نہ ہو، اعضاء کی نمائش نہ ہو، کمر کا حصہ کی جھلک اور اس کا اونچ نیچ نظر نہ آتا ہو، کپڑے بالکل ٹائٹ نہ ہوں، ڈھیلے ڈھالے ہوں، برقعے بھڑکیلے نہ ہوں، ایسا پہن کر گھر سے باہر نکلنا یہ عورت کی شرافت ہے، فطرت ہے، عزت ہے. اور اگر یہ ان چیزوں کو چھوڑ دیتی ہے مردوں کے لیے وہ نظارے اور خوش منظر کا ذریعہ بن جاتی ہے، تو پھر عورت کی وہ بے حیائی اور بے شرمی کی علامت ہوتی ہے. حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے جو بلانے کے لیے آئی تھیں، بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ ان کا نام صفورہ تھا اور عمر میں وہ چھوٹی لڑکی تھیں، 2 بہنوں میں سے چھوٹی بہن تھیں. اس سے یہ معلوم ہوا لڑکیاں 2 گھر میں ہیں تو بڑی کو نہیں بھیجا، چھوٹی کو بھیجا. کیا معلوم ہوا؟ چھوٹی لڑکی وہ اتنی باشعور نہیں ہوتی ہے بڑی لڑکی کے مقابلے میں. تو اس سے بھی پتہ چلا جتنا احتیاط بڑی لڑکیوں کے، یعنی بڑی کا مطلب بالغ ہوئی لڑکیوں کے بارے میں کرنا چاہیے. جو نابالغ لڑکیاں ہیں ان کے سلسلے میں اتنا آدمی کا خیال اور دماغ خراب نہیں ہوتا، تو اس واسطے اسے گھر سے باہر بھیج کر ضرورت کے موقع پر سامان وغیرہ منگوانے کی گنجائش معلوم ہوتی ہے. یہی چھوٹی لڑکی حضرت صفورہ ہیں جن کا بعد میں چل کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے نکاح ہوا. نکاح کی تفصیل اگلی نشست میں بیان ہوگی، اس سے پہلے کے حالات اور اس سے ملنے والے اسباق ذکر کیے جاتے ہیں. یہاں سے ہم کو جو سبق ملا، نقطہ نمبر 3، وہ یہ ہے کہ عورتیں جب گھر سے باہر نکلیں تو حیا کے ساتھ نکلنا چاہیے. الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا بہت بڑا حصہ ہے. حیا چلی جاتی ہے تو نتیجتاً ایمان بھی چلا جاتا ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تم بے شرم بن چکے ہی ہو تو اب جو چاہے کر لو، تمہیں کون روکنے والا ہے. شرم ہی انسان کو بری عادتوں سے روکتی ہے، جب وہ شرم ہی چلی گئی تو اب تمہیں کون روکنے سے کیا فرق پڑے گا. تو اس سے معلوم ہوا کہ بے حیائی شریعت پسند نہیں کرتی ہے. اور لڑکیاں جب گھر سے باہر نکلیں تو شعیب علیہ السلام کی بیٹی کی جو چال اللہ نے پسند فرمائی اس انداز سے نکلنا چاہیے. نظریں نیچے ہوں، بدن سر سے لے کے پیروں تک ڈھکا ہو، زیورات کی پیروں میں پہننے کے پائل اور چین اور گھنگرو کی آواز نہ آئے، اور چہرہ کھلا ہوا نہ ہو، جسم سے خوشبو نہ آتی ہو، کپڑے اور برقع بھڑکیلا اور ٹائٹ نہ ہو. یہ چیزیں اللہ پسند کرتے ہیں. اور ایسی حرکت نہ ہو کہ عورت مردوں کو مائل کرنے کا ذریعہ بن جائے، زیورات کی آواز مردوں کے کانوں تک پہنچ جائے، ان کی خوشبو بدن کی مردوں کی ناک تک پہنچ جائے تو یہ فتنے کا ذریعہ ہے. اسی واسطے قرآن نے صاف منع کیا وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ. مسلمان عورتوں کو چاہیے کہ اپنے پیروں کو زمین پر زور سے اس طرح نہ ماریں کہ جو پائل اور جو چین وہ پہنی ہوئی ہیں جس کو چھپانا چاہیے وہ لوگوں کو معلوم ہو جائے. مسلمان عورتوں کو چاہیے کہ اپنے پاؤں زمین پر اس طرح نہ ماریں کہ انہوں نے جو زینت چھپا رکھی ہے وہ ظاہر ہو جائے. چین پہن کے آئی ہے تو چین کی آواز سے، پائل کی آواز سے بھی مردوں کے خیالات بگڑ جاتے ہیں. اس لیے ایسی عورتیں یا ایسی بچیاں جو آواز والے گھنگرو پہنتی ہیں شریعت اسے پسند نہیں کرتی ہے، وہ بے حیائی کی علامت ہے. چوتھا نقطہ یہاں پر یہ معلوم ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نکاح
2 بہنوں میں سے چھوٹی بہن سے ہوا۔ اس سے ہم سمجھ لیں، مفسرین نے لکھا ہے بڑی لڑکی کا اس وقت نکاح ہو گیا تھا یا نہیں ہوا تھا، ایسا کوئی تذکرہ مفسرین کے ہاں نہیں ملتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اگر لڑکیوں میں سے بڑی لڑکی اور چھوٹی لڑکی دونوں میں سے چھوٹی لڑکی کو رشتہ آتا ہو تو آگے بڑھ کر اس لڑکی کا گھر بسا دینا چاہیے۔ ہمارے سماج میں جو بات عام ہے، جب تک بڑی لڑکی کا رشتہ نہیں ہوتا، چاہے بھائی کی عمر اس سے بڑی ہی کیوں نہ ہو، پھر بھی اس بھائی کی عمر 25 سال نہیں، 28 سال نہیں، 30 32 سال کی ہو جاتی ہے، لیکن شادی نہیں کرتے تب تک کہ لڑکی کا رشتہ نہ ہو جائے۔ اور 2 لڑکیوں میں سے چھوٹی کو رشتہ آ رہا ہے، بڑی کو نہیں آ رہا ہے، تو چھوٹی کو بھی نہیں کریں گے جب تک کہ بڑی کا رشتہ نہ ہو جائے۔ یہ انبیاء کے طریقے کے خلاف ہے۔ جس کے لیے جو مقدر ہے، مثلاً اگر گھر میں بڑی لڑکی کو بخار ہے، چھوٹی لڑکی صحت مند ہے، بخار میں اسے کھانا کھایا نہیں جا رہا ہے، تو اب چھوٹی لڑکی سے بھی کہہ رہے ہیں تمہاری بہن کھانا نہیں کھا رہی، تم کیسے کھا سکتے، اس لیے تم بھی بھوکی رہ جاؤ۔ جیسے یہ بات ایک طرح کی نادانی والی لگے گی، اسی طرح لڑکیوں کا گھر بسانے میں، ایسے ہی لڑکوں کا گھر بسانے میں، 2 بھائی ہیں، چھوٹا بھائی اور بڑا بھائی، بڑے بھائی کو رشتہ نہیں آ رہا ہے، چھوٹے بھائی کو آ رہا ہے، بالکل آگے بڑھ جانا چاہیے، رشتے کر دینا چاہیے۔ اس زمانے میں اس کی چکر میں، اس کی چکر میں پڑے رہنے سے بچوں میں بے حیائی پھیل جاتی ہے۔ جن گھروں میں بڑوں کو کرنے کے بعد ہی چھوٹوں کی ہوگی، اس سے پہلے نہیں ہوگی، ایسی ضد پر رہتے ہیں، وہاں پر چھوٹے چھوٹے نہیں ہوتے ہیں، وہ بھی بازار میں، مارکیٹ میں غلط تعلقات اور ناجائز تعلقات میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اس واسطے جس کے مقدر کا جو رشتہ ہے اس میں آگے بڑھ جانا چاہیے۔ یہ بات اگرچہ کہ سماج کے خلاف لگتی ہے، لیکن شریعت کے خلاف نہیں ہے۔ ابھی آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نکاح جن 2 بیٹیوں میں سے ہوا ہے، چھوٹی بیٹی سے ہوا ہے، بڑی بیٹی کے نکاح کا تذکرہ بھی نہیں ہے۔ اور 5واں نقطہ اس واقعے سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ ضرورت کے موقع پر عورتیں جب گھر سے باہر نکلیں تو نکلنے کی اجازت ہے، اور ایسے نہیں نکلنا جس سے اللہ کی لعنت برسے۔ گھر سے باہر نکلتے وقت اللہ کی لعنت عورتوں پر کب برستی ہے؟ جب عورتیں اپنے چہرے کو نہیں چھپاتی ہیں، جب عورتیں خوشبو لگا کر نکلتی ہیں، جب عورتیں مردوں کو دیکھ کر مسکراتی ہیں، جب عورتیں ٹائٹ کپڑا پہن کر نکلتی ہیں، جب عورتیں برقع ٹائٹ پہنتی اور بھڑکیلے پہنتی ہیں، تو پھر ایسے موقع پر ضرورت کی وجہ سے نکلی ہو، مدرسے کے لیے نکلی ہو، ہاسپٹل کے لیے نکلی ہو، کالج اور کسی اور دینی اجتماع کے لیے نکلی ہو، تو بھی اللہ کی لعنت برستی ہے۔ چونکہ نکلنے کی اجازت ملی تو شرائط کے ساتھ نکلنا چاہیے۔ حدیث میں آپ علیہ السلام فرماتے ہیں لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، اللہ کی لعنت ہوتی ہے لڑکیوں کو، عورتوں کو دیکھنے والے مردوں پر بھی، اور جس عورت کو دیکھا جا رہا ہے اس عورت پر بھی اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ تو اب بس ہم سمجھ لیں کس قدر وعید آئی ہے کہ ہم اگر کسی اچھے کام سے بھی نکلے ہوں، لیکن نکلنے کے آداب کو ہم نے لحاظ نہیں رکھا تو واپس آنے تک اللہ کی لعنت میں گرفتار رہتی ہیں۔ تو جو لڑکیاں فٹنگ بالکل ٹائٹ لباس پہنتی ہیں، یا ادھورے کپڑے پہنتی ہیں، یا جنس اور ٹی شرٹ پہنتی ہیں، یا سر کے بال کھلے رکھتی ہیں، چوٹی ڈال کر چوٹی چھپاتی نہیں ہیں اپنے برقعے اور نقاب کے اندر، یا چہرہ کھلا رکھتی ہیں، یا گھر سے ہی پرفیوم لگا کر باہر نکلتی ہیں، یہ سب گناہ کی بات ہے، اللہ کی لعنت کو دعوت دینے کی بات ہے۔ اس سے اپنے کو اور اپنی بچیوں کو بچانا چاہیے۔ اور آپ سمجھ لیں کہ جب اللہ کی لعنت ہوتی ہے تو دنیا بھی برباد ہو جاتی ہے، آخرت بھی برباد ہو جاتی ہے۔ تو پھر اس موقع پر ہم چاہے اللہ سے مانگتے رہیں، گھریلو پریشانیوں میں روتے رہیں، ہمارا کام لعنتی ہے تو پھر کبھی خوشیاں گھر میں نہیں آئیں گی۔ اس لیے یہ حیا اپنی بچیوں میں پیدا کرنا اور خود میں آنا چاہیے۔ اور یہ سکھایا ہمیں حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی کے انداز نے، جس انداز سے وہ چلی ہیں۔ اور شعیب علیہ السلام کی لڑکی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچی تو موسیٰ علیہ السلام اس وقت درخت کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے،
اور وہ لڑکی آئیں اور پہلا کام انہوں نے یہ کیا کہ اپنے آستین سے اپنے چہرے کو چھپایا اور منہ پر اپنا ہاتھ رکھا اور بہت آہستہ سے پیچھے کھڑے ہو کر کہا قالت ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا، اے پردیسی مسافر، میرے ابا جان تمہیں بلا رہے ہیں اور کہ تم نے ہمارے جانوروں کو پانی پلایا، میرے ابا آپ کو اس کا انعام یا اجرت دینا چاہ رہے ہیں۔ اب یہاں پر چھٹا نقطہ جو ہمیں سمجھ میں آیا، اس میں کسی اجنبی مرد کو بلانے کا انداز کیسا ہونا چاہیے۔ یہاں دیکھیں کتنی شرم اور حیا حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی کے ان جملوں سے نکل رہی ہے۔ ان ابی یدعوک، میرے والد تمہیں بلا رہے ہیں۔ ایسا نہیں فرمایا کہ یدعوک ابی، بلا رہے ہیں میرے والد، یا یہ بھی نہیں فرمایا میں تمہیں بلا رہی ہوں گھر چلو۔ دونوں کی تعبیر میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے۔ میرے ابا تمہیں بلا رہے ہیں، مطلب یہ کہ بلانے کے نسبت کو اپنی طرف نہیں کیا ہے، چلیے گھر چلیے ہمارے والد صاحب آپ کو بلا رہے ہیں، چلیے گھر چلیے۔ اتنا لفظ بھی اجنبی آدمی سنے گا تو آگے کا جملہ سننے سے پہلے بھی اس کا دماغ خراب ہو سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے یہ فرمایا میرے والد تمہیں بلا رہے ہیں، یعنی میرا کوئی دخل نہیں ہے تمہیں بلانے میں۔ یہ صاف صاف شرم اور حیا پر مشتمل ہونے والی تعبیر ہے۔ اس سے معلوم ہوا پرائے مرد کو بلانے کا طریقہ بھی سیکھنا چاہیے کہ ہم جس ماحول میں رہتے ہیں، چچیرے خلیرے ممیرے بھائی کو اگر ہم بلاتے ہوں اپنے گھروں میں، تو پہلے تو یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ڈائریکٹ لڑکیاں اجنبی مرد کو گھر نہ بلائیں، چاہے وہ ہمارا خلیرہ بھائی ہو، چچیرا بھائی ہو، کوئی رشتہ دار ہو۔ جب بھی بلانے کی ضرورت پڑے گھر کے ذمہ دار بلائیں، باپ بلائے، ماں بلائے، لڑکیوں کو واسطہ نہ بنائیں اپنے گھر کسی کو بلانے کے واسطے۔ یہ پہلی بات ہے۔ اور دوسری بات، جب بلانا بھی ہو تو ایسے انداز سے بلائیں کہ ہمارے بلانے سے ان کے اندر کوئی بدخیالی اور برا وہم پیدا نہ ہو کہ میں تجھے بلاتی ہوں، چلیے ہم گھر چلتے ہیں وہاں جا کے بات کریں گے۔ یہ بہت فتنے کی بات ہے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ یہ ہمیں کیوں سمجھانے کی ضرورت پڑ رہی ہے؟ آج کل کے زمانے میں لڑکیوں کو، عورتوں کو بعض موقعوں پر اجنبی مردوں سے بات کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس موقع پر ہمیں اپنی آواز اور اپنے سینٹنس اور جملوں پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ آج کل دیکھیں بعض عورتیں وہ ہیں جو جس فتنے میں مبتلا ہوتی جا رہی ہیں، وہ عامل اور باباؤں کے پاس جانے کا فتنہ۔ یہ اس زمانے کا بہت بڑھتا ہوا فتنہ ہے۔ اگر کسی عامل کے پاس جانے کی ضرورت پیش آئے تو اس عامل اور بابا کے پاس عورتیں تنہا نہ جائیں۔ ویسے بھی عاملوں کے پاس نہیں جانا چاہیے۔ آج کل کے عامل ویسے بھی بہت احتیاط، پردہ، حلال حرام کی تمیز، نظروں کی حفاظت کرنے والے بہت کم ملتے ہیں۔ بالعموم لٹیرے اور بے حیا ہی ملتے ہیں۔ یا کسی عالم کے پاس بھی کوئی شرعی مسئلہ پوچھنا ہو تو اپنے شوہر اور بھائی کے حوالے سے پوچھنا چاہیے۔ جیسے عورتیں بھی فون کرتی ہیں مسئلہ پوچھنے کے لیے، سلام کی اور ڈائریکٹ مسئلہ پوچھ لیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ سلام کر کے میں فلاں کی بیوی بول رہی ہوں، میں فلاں کی بیٹی بول رہی ہوں، تاکہ سننے والے کے دماغ میں رہے کہ بھئی یہ شادی شدہ عورت ہے، ان کے شوہر یہ ہیں، ان کے ابو یہ ہیں، مرد کا واسطہ درمیان میں رہے۔ بلکہ ہونا تو یہی چاہیے کہ خود ڈائریکٹ مسئلہ نہ پوچھیں، اپنے والد کے واسطے سے، شوہر کے واسطے سے، اپنے بھائی کے واسطے سے، بیٹے کے واسطے سے کسی عالم سے مسئلہ پوچھنا بھی ہو تو مردوں کے واسطے سے پوچھیں۔ ہاں کوئی ایسے مسائل ہوں جس میں ہم بیٹے کو واسطہ نہیں بنا سکتے، جیسے مینسس کے مسائل ہوں، پاکی ناپاکی کے مسائل ہوں، تو ویسے موقع پر اگر ہم کسی مرد کو واسطہ نہیں بنا سکتے تو ڈائریکٹ کسی مولوی صاحب اور مفتی صاحب سے پوچھنا نہیں چاہیے، بلکہ مولوی صاحب اور مفتی صاحب کی بیوی سے پوچھنا چاہیے، ان کی والدہ سے پوچھنا چاہیے کہ میں اس مسئلے میں کسی مرد کو درمیان میں نہیں لا سکتی۔ اور ڈائریکٹ مرد سے بھی پوچھتے ہوئے، مولوی اور مفتی صاحب سے پوچھتے ہوئے بھی شرم کے خلاف بات سمجھتی ہوں۔ آپ مفتی صاحب کی بیوی ہیں یا والدہ ہیں، آپ سے یہ مسئلہ پوچھنا ہے، آپ پوچھ کے بتا دیں۔ یہ طریقہ بالکل احتیاط والا طریقہ ہوتا ہے جو اس زمانے میں اپنانا چاہیے۔ ایسے ہی کسی شیخ کے پاس ہم کسی سے بیعت ہوں اور ان کی مجلس میں جاتے ہوں یا ان کے بیانات سنتے ہوں، بزرگوں کی نصیحتیں سنتے ہوں،
تو ایسے موقع پر بھی اپنے شیخ سے رابطہ کرنا ہو اصلاحی تو ڈائریکٹ رابطہ نہیں کرنا چاہیے. جو میسیج ہے، جو خط ہے، وہ اپنے شوہر کو دکھائیں، اپنے والد کو دکھائیں کہ میں فلاں بزرگ سے بیعت ہوں، اور ان کو یہ احوال لکھ کے بھیجا رہی ہوں، اور ان کو دکھا کر پھر شیخ صاحب کو بھیجائے. یا نہیں اپنے محرم کو دکھانے میں شرم آ رہی ہو تو پھر ڈائریکٹ شیخ صاحب کے فون پر واٹس ایپ پر بھیجانے کے بجائے شیخ صاحب کی گھر والی کے واٹس ایپ پر بھیجائے. یہ اس زمانے میں آپ سمجھیں کہ جب ہم علماء، مفتیان کرام، مشائخ اعظام ان سے کانٹیکٹ کرنے میں بھی ادب، احتیاط اور حیا کا لحاظ رکھنے کی بات کر رہے ہیں، تو پھر کسی کالج اور یونیورسٹی کے پروفیسر اور ہیڈ ماسٹر اور کسی ٹیچر سے کانٹیکٹ کرنا ہو، یا کسی کمپنی اور آفس کے باس یا کسی امپلائی سے کانٹیکٹ کرنا ہو، یا گھر میں کب آنے والے دھوبی، دودھ والے، ترکاری والے، یا کوئی اور واچ مین یا ڈرائیور، ان سب سے ہمیں کانٹیکٹ کرنا ہو تو کس قدر احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. یعنی دینداروں سے احتیاط کرنے کی بات کی جا رہی ہے، تو دنیا دار طبقہ جو حلال حرام کی تمیز، نظروں کی حفاظت نہیں کرتا، وہاں کتنا ہمیں احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، خود سمجھ لینا چاہیے. اسی واسطے حضرت مریم علیہ السلام کے واقعے کو جب آپ کے سامنے ذکر کیا جائے گا تو وہاں بھی آپ کو سبق ملے گا کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تنہائی میں حمام میں داخل ہوئیں، جبرائیل امین فرشتے ہیں، خوبصورت کامل مرد کی شکل میں آئے تو حضرت مریم نے کیا فرمایا؟ قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا. حضرت میں پناہ چاہتی ہوں رحمان کی اگر تم متقی آدمی ہو. کیا پتہ چلا؟ تقوی والا، پرہیزگار، بزرگی والا ہو تب بھی اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنا چاہیے. اللہ والے ایسے نہیں ہوتے، مفتیان اکرام ایسے نہیں ہوتے، علماء ایسے نہیں ہوتے، ان سے زیادہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ غلط فہمی ہے. پردے کا حکم، شریعت کا حکم سب کے لیے برابر ہے. کوئی کتنا بھی بڑا دیندار ہو، وہ اللہ کے راستے میں نکل کے قربانیاں دے کے اس کی ہڈیاں ٹوٹ گئی ہوں تو بھی شریعت کا حکم کسی سے ختم نہیں ہوتا. نہ علماء سے، نہ مفتیان اکرام سے، نہ تبلیغی ساتھیوں سے، نہ خانقاہ والوں سے، کسی سے پردے کا حکم ختم نہیں ہوتا. جب صحابہ سے نہیں بلکہ نبی سے پردے کا حکم ختم نہیں ہوا تو ہم جیسے لوگوں سے کہاں سے ختم ہوگا. اس واسطے کسی سے مجبوری میں بات کرنا بھی ہو تو محرم کو درمیان میں رکھا جائے، شرعی حدود اور شریعت کے لیمٹس کا خیال رکھا جائے. جہاں بے احتیاطی ہوتی ہے وہاں نقصان اٹھایا جائے گا. اس کے لیے 2-3 واقعات دیکھ لیں. آج کل عورتوں میں، شادی شدہ عورتوں میں اور یا شادی ہونے والی لڑکیوں میں بھی ایک بلا اور مصیبت عاملوں اور باباؤں کے پاس جانے کی ہے جو بڑی خطرناک ہے. علماء نے لکھا ایسے ہی کسی عامل کے پاس بچی پر، بیٹی پر جنات اور جادو کے اثرات ظاہر ہوئے تو علاج کے لیے کسی لڑکی کو کسی عامل کے پاس لے جایا گیا. وہ بابا اور عامل صاحب لڑکی کا علاج شروع کیے. علاج کے عنوان پر بار بار عامل صاحب کے پاس آنا جانا شروع ہوا. والدین ایسا سمجھ گئے کہ یہ ہمارے محسن ہیں، خیرخواہ ہیں، بیٹی کا علاج کر رہے ہیں، کوئی بری بات نہیں ہے، تو بچی کے علاج کے لیے ہی تو جا رہے ہیں. یہ سوچ کر انہوں نے بیٹی کے سلسلے میں بے احتیاطی برتی. نتیجہ یہ ہوا کہ بے تکلفی بڑھتے وہ گناہ میں مبتلا ہو گئے. جبکہ ان عامل صاحب کی پہلے سے شادی ہے، پہلی بیوی ہے، بچے موجود ہیں، اس کے باوجود بھی جس لڑکی کا علاج کر رہے تھے اس لڑکی کے چکر میں پھنس گئے. آخر کار وہ ناجائز تعلقات نکاح میں بدلے اور پہلا گھر جو بسایا ہوا تھا وہ اجڑ گیا. تو آپ بتائیں بے احتیاطی کا نتیجہ ہے کہ ایک لڑکی نے دوسری لڑکی کا خاندان اجاڑ دیا، بسائے ہوئے گھر اور بچوں کو باپ کی شفقت سے محروم کر دیا. مرد کی ہوس موت تک بھی پوری نہیں ہوتی، اس لیے مطمئن ہونے کی عورتوں کی اجازت نہیں ہے کہ کسی بھی تعویذ والے یا کسی بھی دم دوا کرنے والے کو دیکھ کر یہ سمجھ جائیں کہ بھئی یہ لوگ بہت نیک ہوتے ہیں، ان کی دعاؤں میں اثر ہوتا ہے. نیک ہونا، دعاؤں میں اثر ہونا الگ ہے، لیکن نفس اور شیطان بڑے بڑے نیک لوگوں کے ساتھ بھی لگا ہوا ہے. دوسرا واقعہ، ایسے ایک جوان عورت عامل صاحب سے اپنے شوہر کے، بھئی ہمارا شوہر کما کر پوری
پراپرٹی اور پیسے بہنوں کو دے دیتا ہے، بھائیوں کو دے دیتا ہے، ماں باپ کو دے دیتا ہے، بچوں پہ خرچ نہیں کرتا، میری سن کے نہیں چلتا، ہماری طرفداری نہیں کرتا، اور شادی ہو کے 10 سال ہو گئے، اب ہمیں انہیں کنٹرول میں کرنا چاہیے. اس طرح کے خیالات میں آ کر کسی بابا کے پاس گئے، تعویذ لینے کی کوشش کیے، ہوتے ہوتے اس عورت کے اس عامل سے تعلقات ہو گئے اور ناجائز طریقے سے اس عورت کا حمل بھی قرار ہو گیا. تو یہ کون سے واقعات ہیں؟ بے احتیاطی کی وجہ سے ہو رہے ہیں. بعض مسلمان عورتیں سوامیوں اور مندروں کے پجاریوں کے پاس بھی علاج معالجے کے واسطے، دم دوا کرانے کے واسطے جاتی ہیں، تو وہ تو کفر ہے. کس قدر بچنے کی ضرورت ہے. تیسرا واقعہ ہے ایک دیہات کی لڑکی کالج میں پڑھنے لگی اور وہاں دیہات سے کالج آتے جاتے کچھ اثرات اس پر ہو گئے، تو لوگوں نے محلے میں عملیات کرنے والے صاحب، بعض مرتبہ گاؤں دیہات میں ہوتا ہے کہ امامت کی تنخواہ کافی نہیں ہوتی، تو گاؤں دیہات کا امام صاحب وہ سائیڈ بزنس کے طور پہ انکم کی خاطر عملیات بھی شروع کر لیتے ہیں. اور بعض مرتبہ جب وہ دیکھتے ہیں کہ گاؤں کے لوگ اپنے علاج معالجے کے لیے مندروں کو جا رہے ہیں، سوامی کے پاس جا رہے ہیں، فلاں پجاری کے پاس جا رہے ہیں، اس کی وجہ سے ان کا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا، چلو ہم اگر عملیات کرتے ہیں، تعویذ گنڈا دیتے ہیں، تو کم از کم شرک سے تو بچے ہوئے رہیں گے. یہ سوچ کر گاؤں دیہات کے امام صاحب حضرات بھی عملیات شروع کر لیتے ہیں. اس لڑکی کو امام صاحب کے پاس جو عملیات کرتے تھے لایا گیا. علاج کے بہانے شیطان نے دونوں کے دلوں میں وسوسے پیدا کر دیا. وہ عامل صاحب جو امام تھے، ان کی شادی ہے، بچے ہیں، اس کے باوجود بھی اس لڑکی کی محبت میں مبتلا ہوئے اور دونوں پہلی بیوی اور بچوں کو چھوڑ کر بھاگ نکلے، دوسرے شہر میں جا کر گھر بسایا، اور نئی بیوی کی چکر میں پرانی بیوی اور بچوں کو بھول گئے. تو اب بتائیں، جب دین کے نام پر بیٹھے ہوئے ڈاکوؤں سے پردہ کرنے اور احتیاط کرنے کی بات ہے، تو دنیا کے لٹیروں سے کتنا پردہ کرنے اور بچنے کی ضرورت ہے. اس واسطے اس مسئلے میں کسی کو استثناء نہیں کیا جائے گا پردے کے مسئلے میں، کہ اس میں اتنا ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. مفتی صاحب ہمارے آدمی ہیں، امام صاحب ہمارے آدمی ہیں، فلاں ہمارے گھروں میں بچوں کو ٹیوشن پڑھانے کے لیے آنے والے فلاں حافظ صاحب ہمارے آدمی ہیں، نیک آدمی ہیں، وہ مفتی صاحب کے مدرسے کے ہیں، فلاں ہیں. اس میں کوئی احتیاط نہیں ہے. کوئی ہمارا چہرہ دیکھ کر، مفتی صاحب کا چہرہ دیکھ کر، جنید بغدادی کا چہرہ دیکھ کر ہر ایک پہ بھروسہ کرنے لگے اور اس کے بعد کچھ شکایتیں آئیں تو وہ خود مجرم ہے، مفتی صاحب مجرم نہیں ہے. بے احتیاطی ہم لوگوں سے ہوتی ہے. جوان لڑکی ہے، اس کے گھر رشتہ آیا تو ماں باپ نے لڑکی سے کہا، 2 رشتے آئے لڑکی کو، تو ماں باپ نے کہا بیٹی ان 2 میں سے تمہیں جو پسند ہے وہ دیکھ لو. 2 لڑکیوں کا رشتہ تمہارے لیے آیا ہے. تو وہ بیچاری نادان لڑکی فوٹو دیکھ کر، بایو ڈیٹا دیکھ کر، لڑکے کے خاندان کو، دینداری کو دیکھ کر فیصلہ کرنے، خود استخارہ کرنے کے بجائے اس لڑکی نے عامل صاحب کے پاس آ کر دونوں لڑکوں کا اور ان کے ماں باپ کا فوٹو اور بایو ڈیٹا دے کر کہا، عامل صاحب استخارہ کر کے بتائیں، میرے لیے 2 رشتے آئے ہیں، ان میں سے کون اچھا ہے، کون بہتر ہے. اور عامل صاحب بھی ماشاءاللہ ایسے نکلے. استخارہ کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ 2 رشتوں میں سے کوئی بھی تمہارے لیے مناسب نہیں ہے، تمہارے لیے تو استخارے میں میرے بیٹے کا رشتہ آ رہا ہے، میرے بیٹے سے تمہارا نکاح ہو جائے. جب اس لڑکی کو احساس ہوا کہ بھائی میں 2 میں سے چن کے بتانے کی بات کر رہی ہوں، یہ تیسرا لے کے آ رہے ہیں، ایک مولانا کو جا کے سنایا تو مولانا نے کہا کہ اس میں غلطی تمہاری ہے، اس لیے کہ استخارہ کرنے کا حکم شریعت نے تمہیں دیا ہے، تم استخارہ کرو، تم بابا سے عامل سے کیوں استخارہ کرا رہی ہو. پھر اسے سمجھایا گیا کہ یہ غلط حرکت ہو رہی ہے جو کچھ بھی، اس لیے مناسب طریقے سے اس لڑکی کا ذہن بنایا گیا کہ استخارے کرائے نہیں جاتے ہیں، استخارے کیے جاتے ہیں. تو اب اس میں دیکھیں کتنا بھی بڑا آدمی ہو، کس بہانے سے بھی دینداری کے نام پر لوگ کس طرح سے حملے کرتے ہیں، بہت بچے رہنے کی بات ہے. تو جب باباؤں کے پاس خطرہ ہے تو پھر پجاریوں کے پاس کتنے خطرے نہیں ہوں گے. آپ نے کتنے ویڈیوز ایسے دیکھے نہیں ہوں گے جس میں فلاں مندر کا پجاری فلاں نابالغ لڑکی کی عزت لوٹ لیا ہے، فلاں مندر کا پجاری اس کے یہاں آنے والے
بھکتوں میں سے کسی ایک کے ساتھ اس کی عزت لوٹ لی ہے۔ دسیوں ایسے واقعات آتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا عام آدمی نہیں، دیندار کہلانے والا نہیں، مذہبی کہلانے والا نہیں، سب سے احتیاط کی ضرورت ہے۔ تو واقعہ چل رہا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب آئیں تو بات کرنے کا انداز حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کس انداز سے انہوں نے بات کیا۔ آپ کو بھی کبھی ڈاکٹر سے بات کرنا ہو، ڈرائیور سے بات کرنا ہو، پڑوسی کسی مرد سے بات کرنا ہو، کارپینٹر سے ہو، الیکٹریشین سے ہو، کسی سے بھی بات کرنا ہو تو ایسے احتیاط سے کہ آپ کی آواز سے اس کا دماغ خراب نہ ہو، اس کی سوچ اور خیال خراب نہ ہو، ایسے انداز سے بات کرنی چاہیے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ میرے ابا آپ کو بلا رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پانی پلانے کی خدمت کی تھی، اس کا صلہ دینا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی چونکہ پریشان تھے، مسافر تھے، کھانا نہیں تھا، یہاں اللہ سے مانگا تھا کہ کوئی رفیق مل جائے، کوئی سہارا مل جائے، کوئی گزارے کا نظام ہو جائے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت صفورہ کے ساتھ جنہوں نے بلایا ان کے ساتھ چلنے لگے، اور تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حضرت صفورہ نے فرمایا کہ آپ میرے پیچھے پیچھے چلیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، تم میرے پیچھے چلو، میں تمہارے آگے چلتا ہوں۔ تفسیر میں لکھا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس لڑکی نے کہا میں اگر پیچھے رہوں گی تو تمہیں راستہ کیسے دکھاؤں گی؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جہاں گلی مڑنا ہو وہاں پر کنکر لے کے پھینک دینا، دائیں طرف پھینکو گی تو میں ادھر مڑ جاؤں گا، بائیں طرف پھینکے گی تو ادھر مڑ جاؤں گا۔ اس سے کیا معلوم ہوا؟ راستہ دکھانے کے لیے بھی تم مجھے بات کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، خاموش چلتے رہو، اور سامنے نہیں پیچھے چلو۔ پیچھے کیوں چلو؟ لڑکی اگر سامنے چلے، پیچھے پیچھے مرد چلے تو اس میں ہو سکتا ہے کہ بار بار لڑکے کی نظر لڑکی کے جسم پہ پڑے گی، اس کی کمر پہ پڑے گی، اس کے گلے پہ پڑے گی، اس کے پیروں پہ پڑے گی، یہ بھی بے حیائی کی علامت ہے۔ اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لڑکی کو پیچھے چلایا اور خود آگے آگے چلے۔ یہ حیا کی تعلیم ہے۔ لیکن افسوس دنیا آج لیڈیز فرسٹ کے نام سے جو بے حیائی پھیلا رہی ہے، پوری دنیا کے بسوں میں دیکھ لو، بسوں میں بیٹھنے کی سیٹ لیڈیز کی آگے رہتی ہے، جینٹس کی پیچھے رہتی ہے۔ کیا مطلب؟ پیچھے بیٹھنے والے مرد گھور گھور کے آگے بیٹھی ہوئی لڑکیوں کو دیکھتے رہیں، درمیان میں کوئی پردہ نہیں، کوئی دروازہ نہیں، کوئی اس میں ایسا ٹیمپروری کوئی موبائل ٹائپ کا دیوار بھی قائم نہیں کی جاتی جس سے مردوں کی نظر عورتوں پہ نہ پڑے۔ یہ جمہوری نظام، سیکولر نظام، مغربی اور یورپی نظام کا بنایا ہوا حال ہے، جس کی وجہ سے آج لڑکیوں کو، عورتوں کو آگے بٹھایا جاتا ہے، لڑکے پیچھے بیٹھتے ہیں۔ تو خبریں کیا آتی ہیں؟ دلی کی وہ خبر بھی یاد رکھنی چاہیے جہاں پر چلتی بس میں کالج کی ایک نوجوان لڑکی کو بعض نوجوان آوارہ قسم کے لڑکوں نے اس کی عزت لوٹ لی۔ اس سے کیا معلوم ہوا؟ باہر بسوں میں جانے کے بھی آداب سکھائے گئے شریعت میں، بسوں میں چلنے کے بھی آداب بتائے گئے شریعت میں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت صفورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیچھے رکھا اور خود آگے آگے چلتے رہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ دینداروں کی اولاد ہو، علماء کی اولاد ہو، نیک لوگوں کی اولاد ہو، اپنے بچوں کو سکھاؤ کہ باہر جائیں تو دیکھتے رہو کہ تمہارے پیچھے کوئی مرد آ رہا ہے، ایسے غافل بن کے مت چلو کہ تمہیں کوئی تمہارا پیچھا کر رہا ہے، آس پاس تم پر کوئی نظر رکھ رہا ہے۔ اتنی احتیاط سے چلو کہ تمہارے جسم کے کپڑے ہوا کے ذریعے سے اڑ نہ جائیں، تمہاری پنڈلی نظر نہ آئے۔ بائک میں بیٹھتے ہو ایسے انداز سے مت بیٹھو کہ مردوں کی چال کی طرح بیٹھ رہے ہو، ادھر بھی ایک پیر ادھر بھی ایک پیر ڈال کے بیٹھ رہی ہیں، برقع گھٹنوں تک اوپر اڑ گیا، اندر پہنی ہوئی شلوار نظر آ رہی ہے اور وہ بھی تھوڑی اڑ گئی، پنڈلی نظر آ رہی ہے۔ یہ بیٹھنے کے طریقے نہیں ہوتے ہیں، یہ شرم اور حیا کے خلاف ہے۔ یہ تعلیمات اپنی اولاد کو، اپنی بچیوں کو سکھانا اور خود بھی سیکھنا چاہیے۔ آپ علیہ السلام کی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس واقعے سے معلوم ہوا، مدین کی وہ لڑکی جب اپنے والد کی طرف بلانے کے لیے آئیں تو موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ لڑکی کے والد شریف انسان تھے تو بلانے کے لیے خود بھیجا۔ اجنبی جگہ پر
بلانے کے لیے آیا جا رہا ہے تو موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں نئے آدمی کے بلانے پر۔ کیوں جا رہے ہیں؟ بھئی میں اجنبی جگہ پر ہوں، کوئی تو یہاں پر جان پہچان والا مل رہا ہے، کوئی تو بلا رہا ہے، یہاں کیسے رہنا ہے، کہاں پر رہنا ہے، کچھ تو بھی مشورہ مل جائے گا، اور بھوکے بھی ہیں، اللہ کی طرف سے دعوت کا انتظام، جو دعا مانگی ہے وہ قبول ہو گئی ہے۔ تو نئے اور اجنبی آدمی کے بلانے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے۔ لیکن آج کے زمانے میں جہاں پر کوئی ہمیں جانتا پہچانتا نہ ہو، وہاں پر جلدی دعوت قبول کرنے میں احتیاط کرنا چاہیے، جلدی کسی کے گھر جانے میں احتیاط کرنا چاہیے، جلدی کسی نئی جگہ پر، جیسے آج کل محلوں میں ہر کہیں جہاں دیکھو وہاں دین کی بات، فلاں جگہ پر اجتماع، فلاں جگہ پر اجتماع کرنے والے کون ہیں، وہاں پر دینداری ہے کہ نہیں ہے، وہ کون سے مسلک کے ہیں، وہاں پر درس قرآن کرنے والے کون ہیں، وہ علماء سے جڑے ہوئے کہ نہیں ہیں، وہ مشورے سے ہو رہا کہ نہیں ہے، وہاں پر دیندار طبقہ متفق ہے کہ نہیں ہے، وہ دعوت و تبلیغ سے جڑے ہیں کہ نہیں ہیں، اپنی طرف سے کر لے رہے ہیں، مشورے کے خلاف چل رہے ہیں، کچھ بھی جانا نہیں ہے، بس ایک عورت تفسیر کرنے بیٹھ گئی، سب ٹوٹ پڑے وہاں پہ جا کے، اور الٹی سیدھی تفسیر ہو رہی ہے، منمانی تفسیر ہو رہی ہے، وہاں پر قرآن حدیث کے خلاف بات ہو رہی ہے، وہاں پر علماء دیوبند پر یا تبلیغی جماعت پر یا کسی اور طرح پر اس کے خلاف اکسایا جا رہا ہے۔ تو یہ سب مصیبتیں ہیں، دین کے نام پر لٹیرے پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو کئی اجنبی جگہوں پر، نئی جگہوں پر جانے سے بھی بچنا چاہیے، پہلے پوری معلومات کر لو، صحیح جگہ پر دین سیکھو، صحیح جگہ پر اجتماع میں شریک ہو، ہر نئی جگہ پر جانے سے بھی ذہن خراب ہو جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام کے گھر پہنچے، آگے موسیٰ علیہ السلام ہیں، پیچھے حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پہنچے تو شعیب علیہ السلام نے پوچھا کہ بھائی کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پورا قصہ سنایا، نام بتایا۔ فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمین۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوری بات سنائی تو سن کر حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا ڈرنا نہیں، تم ظالم قوم سے بچ چکے ہو، گھبراؤ نہیں، یہ ہمارا شہر مدین ہے، مصر سے دور ہے، فرعون کی حکومت یہاں نہیں چلتی، ظالم فرعون اور اس کی قوم کی حکومت سے تم بچ گئے ہو، سلامتی سے یہاں پر رہو، تمہیں کوئی پکڑ نہیں سکتا۔ یہاں ہمیں کیا معلوم ہوا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اجنبی تھے، کوئی سہارا نہیں تھا، اللہ سے دعا مانگی، دعا مانگنے کے 1 گھنٹے آدھے گھنٹے کے بعد ہی دعا قبول ہو گئی، فوراً سہارا مل گیا، اللہ نے جگہ دے دی اور صحیح جگہ پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پہنچا دیا۔ اس سے کیا معلوم ہوا؟ دعائیں مصیبتوں کے موقع پر مانگتے رہنا چاہیے، اللہ ضرور قبول کرتے ہیں اور مدد کرتے ہیں۔ ادھر ادھر سے بھیک مانگتے رہنے، ادھر ادھر سے خیرات مانگتے رہنے کے بجائے مصیبتوں کے موقع پر اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ گھر میں بچہ بیمار ہے، گھر میں راشن نہیں ہے، گھر میں پریشانی ہے، اور اب یہاں پر کوئی بیمار ہے تو دوائیوں کا پیپر لے کر، شادی کا کارڈ لے کر، اور میں یمن سے آیا ہوں، سیریا سے آیا ہوں، فلاں کشمیر سے آیا ہوں، اور زیراکس لے کر گلی گلی اور سڑکوں پر بھیک مانگتے پھرنے کے بجائے خود سے کیا ہو سکتا ہے، میں کیا نوکری کر سکتا ہوں، میں کیا تھیلے اور مزدوری کر سکتا ہوں، یہ کر کے آدمی اللہ سے مانگ کر بسانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ جہاں کسی پر کوئی حال اور کوئی مصیبت آئی، اللہ کی پناہ، سب بھیک مانگنے کے لیے راستے پر اتر جاتے ہیں۔ بیٹی کی شادی ہو، مسجد میں آ کے اعلان، بیمار ہو، سڑک پہ لے کر برقع والی لڑکیاں بھی، عورتیں بھی بھیک مانگنے کے لیے۔ یہ بہت اللہ کو ناراض کرنے والی چیز ہے۔ مصیبتوں میں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ یہ 7واں نقطہ ہمیں معلوم ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام سے جب بات چیت ہوئی، شعیب علیہ السلام نے پورا تعارف ہونے کے بعد کھانا پیش کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھوکے ہونے کے باوجود بھی کھانا قبول نہیں کیا، اور جب بار بار اصرار ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ کہیں یہ پانی پلانے کے بدلے میں تو نہیں دیا جا رہا ہے کھانا مجھے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے صراحت سے فرمایا کہ ہم ایسے لوگ ہیں جو کام کرتے ہیں، جو خدمت کرتے ہیں، وہ آخرت کی خاطر کرتے ہیں، اس کے بدلے میں ہمیں دنیا کی کوئی زمین اور سونا چاندی ہمیں نہیں چاہیے، ہم تو صرف اللہ کی خاطر کرتے ہیں۔ شعیب علیہ السلام نے فرمایا، بلکہ بعض روایات میں مفسرین نے لکھا ہے، قسم کھا کر فرمایا ایسا نہیں ہے، بلکہ ہمارے خاندان میں
پہلے سے یہ رواج ہے کہ نئے آئے ہوئے مہمان کی مہمان نوازی ہم کرتے ہیں۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کھانا قبول کیا۔ تو اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی، 7واں نقطہ یہ معلوم ہوا، 8واں نقطہ یہ معلوم ہوا کہ آدمی کچھ کام ایسے بھی کرنا چاہیے جس کا بدلہ دنیا نہ ہو۔ جو بھی کر رہا ہے پیسے کے واسطے کر رہا ہے، کچھ بھی کر رہا پیسے کے واسطے کر رہا ہے، ہر گھنٹے ہر منٹ کے پیسے کا حساب لگا رہا ہے، یہ بڑے خطرے کی بات ہے۔ کچھ کام اللہ کی خاطر بھی ہوں، کچھ کام پیسے کے بغیر بھی ہوں، کچھ کام صرف اور صرف اللہ کی رضا کی خاطر ہوں، خدمت سمجھ کر کیے جائیں، ایسے کرتے رہنا چاہیے۔ اس کے بعد شعیب علیہ السلام کے گھر میں کوئی لڑکا نہیں تھا، کوئی بیٹا نہیں تھا۔ حضرت شعیب علیہ السلام اور 2 بیٹیاں ہیں۔ اب یہاں مرد کی ضرورت بھی تھی، جوان لڑکیاں بھی جوان ہو چکی ہیں، اس لیے مناسب نہیں تھا کہ جوان لڑکیوں کو بکریاں چرانے کے لیے باہر بھیجا جائے۔ تو شعیب علیہ السلام کی ایک بیٹی نے اپنے والد محترم کو مشورہ دیا، قالت احداہما یا ابت استاجرہ ان خیر من استاجرت القوی الامین۔ ان میں سے ایک بیٹی نے کہا، اے میرے ابا جان، آپ اس شخص کو اجرت پر رکھ لیں، اس لیے کہ اچھا آدمی ہے، جس کو آپ اجرت پر رکھنا چاہیں تو رکھ سکتے ہیں۔ اس آدمی کے اندر 2 خوبیاں اور 2 اچھائیاں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ ایک طاقت والا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ امانت دار بھی ہے۔ بیٹی نے مشورہ دیا۔ اس سے کیا معلوم ہوا؟ بعض مرتبہ جو بیٹیاں عقل مند ہیں اور شرمیلی ہیں، سنجیدہ ہیں، ایسی بیٹیوں کے مشورے کو باپ قبول کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ عورتوں کی رائے، عورتوں کو عقل عادی رہتی ہے، ان کی بات نہیں ماننا چاہیے، ان کی بات کا اعتبار نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ بعض مرتبہ عورتوں کی رائے مردوں کے فیصلے سے بھی اہم ہوتی ہے۔ یہاں بیٹی مشورہ دے رہی ہے ابا جان کو، تو حضرت شعیب علیہ السلام وہ مشورہ قبول کر رہے ہیں۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا شریعت میں ایسی پابندی نہیں ہے کہ گھر کی عورت منہ نہیں کھولنا، گھر کی بیٹی منہ نہیں کھولنا، جو فیصلہ چلتا وہ سیدھے مرد کا ہی چلتا ہے، عورتیں بات کرنا نہیں، چلو اندر چلو، ہوتی کون ہو تم بات کرنے والی، تم کو عقل ہے، تم کو تمیز ہے۔ یہ باتیں کرنے والے مرد عام طور سے جاہل ہوتے ہیں، تربیت نہیں ہوتی ہے۔ اپنی ہی بیٹیوں کی انسلٹ کر دینا، اپنے ہی گھر والیوں کی انسلٹ کرنا شریعت اسے پسند نہیں کرتی۔ ہمت افزائے، سنو بیٹی کی بات، سنو بیوی کی بات، سنو گھر کی عورتوں کی بات، پھر اس کے بعد سوچو کہ بات کیسی ہے، اس کے بعد فیصلہ کرو۔ سننا ہی نہیں ہے، جھڑک دینا ہے، ڈانٹ دینا ہے، ایسی جاہلانہ حرکت نہیں کرنی چاہیے۔ اس سے ہوتا کیا ہے، بیٹیوں اور گھر کی عورتوں کے دل سے گھر کے مرد کی عزت دل سے نکل جاتی ہے۔ ان کو کچھ بھی بولنا نہیں، ان کو بولے تو بھی بیکار ہے، بولنا بیکار ہے، سنتے ہی نہیں ہے کوئی بات، ایسا ذہن بن جاتا ہے گھر کی عورتوں کا۔ اس واسطے گھر کی عورتوں کی رائے اور مشورے کو بھی سننا چاہیے۔ فیصلہ ہمارے اختیار میں ہے تو اس کے بعد سوچو، غور کرو، فیصلہ کرو۔ یہ ایک 9واں نقطہ معلوم ہوا حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی کے مشورہ دینے سے، کہ بیٹیوں کو بھی مشورہ اسی واسطے دیکھو، جب بیٹیاں بڑی ہو جاتی ہیں، شادی کا وقت آتا ہے، شریعت خود یہ کہتی ہے بیٹی بالغ ہو گئی تو شادی کے سلسلے میں بیٹی سے پوچھو کہ بیٹی تمہیں یہ رشتہ پسند ہے کہ نہیں پسند ہے۔ کیوں شریعت یہ بول رہی ہے؟ کیونکہ زندگی گزارنا بسانا انہی کو ہے، ان کی مرضی کے بغیر تم ان پر تھوپتے رہے، آگے چل کے 6 مہینے یا 1 سال کے بعد خلا طلاق ہو گیا تو جھیلے گا کون پھر؟ اس واسطے رائے لے لو اپنی بیٹیوں سے، ان کی رضامندی کو شامل رکھو۔ اور اس کے بعد نوکر گھر کا کیسا ہونا چاہیے، وہ 10واں نقطہ معلوم ہوا۔ نوکر کے اندر 2 صفات ہونا چاہیے۔ پہلی صفت، جسمانی لحاظ سے بھی طاقتور ہو، کیونکہ نوکر کا کام ہی ہے سامان اٹھانا، یہ لانا وہ لانا، تو اگر کمزور ہے، مریل ہے، دبلا پتلا ہے، ہوا میں اڑ جا رہا ہے، اسے خود پکڑ کے رکھنا پڑ رہا ہے، تو ظاہر سی بات ہے ایسے آدمی کو نوکر رکھیں گے تو ہم نوکر بن کے اس کی خدمت کرنا پڑے گا، ہر 2-4 دن کو بیمار ہوتے رہے گا، ہر 2-4 دن کو ہاسپٹل ایڈمٹ ہوتے رہے گا، تو نوکر طاقتور ہونا چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام طاقتور تھے، کنویں کا جو ڈھکن تھا 10 آدمی اٹھانے کا، وہ 1 آدمی اٹھا کے پھینک دیے تھے۔ دوسری صفت نوکر کے اندر ہونی چاہیے، وہ ہے امانت داری، پاک دامنی، اچھے اخلاق، کیریکٹر کا اچھا ہونا چاہیے۔ اس واسطے کہ نوکر کو پیسہ، کچھ بھی سودا سامان لانے کے لیے پیسہ دیتے ہیں، اس میں وہ امانت دار نہیں ہے، بچا بچا کے چوری کر کر کے کھا رہا ہے، وہ گھر کے اندر رہنے والی بیٹیوں کو تانگ جھانک کر رہا ہے، تو پھر ایسا خائن اگر رہے گا تو پھر نوکر ایسا اگر ہو تو گھر کی بیٹیاں اور گھر کا مال، گھر کی عزت ہمیشہ خطرے میں رہتی ہے۔ اور یہ دونوں باتیں
حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اندر افضل کی ہے۔ امانت دار اور کیریکٹر کے اچھے ہونا کہاں دیکھا ہے؟ جب بلا کر لا رہی تھیں تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم میرے پیچھے چلو، میں تمہارے آگے چلوں گا تاکہ میری نظر تم پہ نہ پڑے۔ یہ کیریکٹر وہاں پر دیکھا۔ یہ 10واں نقطہ معلوم ہوا کہ نوکر جب گھر میں رکھا جائے تو ایسا دیکھ کے رکھنا چاہیے۔ نوکر چاہے لڑکا ہو، مرد ہو، یا نوکرانی چاہے عورت ہو، گھر کے اندر کام کرنے والی نوکرانی کے اندر بھی یہی دونوں باتیں ہونا چاہیے، چونکہ نوکرانی کا کام بھی برتن دھونا، کپڑے دھونا، پوچھا مارنا اور باتھ روم دھونا، یہ سب کام ہیں۔ وہ خود اگر مریل قسم کی ہے تو ہر کام میں بہانہ کرتے رہے گی، اور اگر وہ امانت دار نہیں ہے، گھر میں کام کرنے کے بہانے سے آئے گی، کبھی سونا چرا لی، کبھی پیسے چرا لی، کبھی گھر میں سودا چرا لی، کوئی رکھی ہوئی چیز اٹھا کے لے گئی، کبھی گھڑی اور موبائل چرا لی، تو ایسی اس واسطے گھر میں پریشانیاں ہو جاتی ہیں۔ کیریکٹر کی خراب ہے تو پھر یہ گھر میں کام کرنے والی لڑکیاں، عورتیں ہوتے ہوتے ایسا لباس، ایسا انداز، ایسی چال چلن اپنائے گی کہ گھر کے کسی مرد کو پھنسانے کی کوشش کریں گی، اور بے شرم، بد اخلاق مرد کبھی اپنی بیوی کے ہوتے ہوئے ایسی کام والیوں پر بھی نظر ڈالنا شروع کر لیں گے، اور کبھی اتفاق سے گھر میں مرد نہیں، عورت نہیں ہے، کہیں ہاسپٹل پہ، کہیں اجتماع میں، کہیں اور جگہ گئی ہے، گھر میں اکیلا مرد ہے، اس ٹائم پر کام والی آئی تو عزت خطرے میں ہو سکتی ہے، گھر کی عزت خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ تو گھر میں نوکرانی بھی رکھی جائے تو اس کے اندر بھی یہ کیریکٹر کا دیکھنا چاہیے کہ یہ میرے گھر میں مرد ہونے کے ٹائم پہ اس کا پلو دوپٹہ کیسا رہتا ہے، اس کی آواز، اس کی نظر کدھر رہتی ہے، یہ جانچتے رہنا گھر کی عورتوں کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اور 11واں نقطہ یہ معلوم ہوا کہ نوکر سے بھی پردہ کرنے کی ضرورت ہے، تبھی جا کر جس کو نوکر رکھا جا رہا ہے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو گھر میں وہاں پر اجرت کے طور پہ رکھا جا رہا ہے، پھر بھی بیٹیاں ان سے پردہ کر رہی ہیں۔ اس سے کیا معلوم ہوا؟ ہمارے گھروں میں جو مرد ہیں ان مردوں کو چاہیے کہ گھر میں کام کرنے والی نوکرانیوں سے پردہ کریں، چاہے وہ مسلمان ہو کہ غیر مسلم ہو۔ ایسے ہی گھروں میں اگر ہمارے ڈرائیور ہو یا کوئی واچ مین ہو، ان سے گھر کی عورتوں کو پردہ کرنا چاہیے۔ اگر ان سے بے پردگی کی جائے گی تو گھر کی عورتوں میں حرام اور بے حیائی کے والے کام داخل ہو سکتے ہیں۔ سیٹ کی لڑکی ہے یا سیٹ کی بیوی ہے، جوان ملازم اس کے ساتھ ناجائز تعلقات قائم کر لے گا، بھاگ جانے کے شرمناک واقعات پیش آتے ہیں۔ ابھی 2 دن پہلے کی خبر ہے، IRS جیسے IPS ہوتے ہیں، ISS ہوتے ہیں، ایسے IRS جو فارسٹ منسٹر ہوتا ہے، اس کا ایک بڑا لیڈر، بڑا پوسٹ، اس کے گھر میں اس نے ایک آدمی کو ایسے نوکر کے طور پہ رکھا۔ اس ظالم نوکر نے اس IRS بڑے پوسٹ والے آفیسر کی بیٹی کے ساتھ بدکاری کر کے، اس کی عزت لوٹ کر، اسے قتل کر کے، مرڈر کر کے بھاگ گیا۔ تو آپ اندازہ کریں کتنا بڑا پوسٹ ہے اس کا۔ آدمی ڈرتے ہیں ایسے IAS آفیسر کو دیکھنے کے بعد، اس کے گھر کے نوکر کا یہ حال ہے۔ تو معلوم کیا ہوا؟ قانون سے بھی لوگ نہیں ڈرتے ہیں۔ ہمیں شریعت پہ چلنے سے ہی ہماری عزت بچ سکتی ہے، قانون بھی ہماری عزت نہیں بچا سکتا، شریعت ہی ہماری عزت بچا سکتی ہے۔ اس واسطے گھر کی عورتیں بھی نوکروں سے، گھر کے مرد نوکرانیوں سے پردہ کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ دیکھ لیں آج لوگوں کی جان بہت سستی ہو چکی ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لوگ جان لے لیتے ہیں ایک دوسرے کی۔ ابھی حیدرآباد کا واقعہ، اولڈ سٹی کا واقعہ، 15 دن یا 10 دن پہلے کی بات، چھوٹا بھائی بڑے بھائی سے 15,000 روپے قرض لیا اور کما کر 7,000 8,000 واپس کر دیا، 7,000 واپس دینا باقی ہے بس۔ اس چھوٹے بھائی کے 4 بچے ہیں اور اس چھوٹے بھائی کی بیوی پریگننسی ہے، حمل سے ہے، اور اسکیننگ میں حمل میں جڑواں بچے نکلے۔ ظالم بڑا بھائی 7,000 پیسے کے بدلے میں بھائی سے آ کر گھر میں لڑ کر بھائی اور بھاوج دونوں کو قتل کر دیا۔ یہ اولڈ سٹی کا واقعہ ہے، یعنی حیدرآباد کا واقعہ ہے، یہ مسلمان گھرانے کا واقعہ ہے۔ بڑا بھائی چھوٹے بھائی کو اور بھاوج کو قتل کر رہا ہے، بھائی منت سماجت کر رہا ہے، پیر پڑ رہا ہے۔ 7,000 کی کیا ویلیو ہے بتائیے؟ بھاوج کا قتل، بھائی کا قتل، پیٹ میں 2 بچے ہیں ان کا قتل۔ اب پھر یہ معصوم جو 4 بچے ہیں، بیٹے بیٹیاں، کون اس کا سہارا ہے؟ کون پالیں گے ان کو؟
آج مسلمان سماج کس قدر بے حیائی کی طرف جا رہا ہے۔ اس واسطے جتنا شریعت کا لحاظ رکھتے ہوئے ہم پردے اور پابندی میں رہیں گے تبھی چل کے ہماری شریعت حفاظت کرے گی۔ بارڈر کراس کریں گے، لمٹس کراس کریں گے تو پھر عزت بھی جائے گی، جان بھی جائے گی، ایمان بھی جائے گا۔ اس لیے اور یہاں ایک اہم نقطہ علماء نے لکھا ہے، تفسیر میں آتا ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ابھی جو گفتگو آئی، بیٹی نے مشورہ دیا حضرت شعیب علیہ السلام کو کہ یہ نیا مسافر، یہ اجنبی مسافر، اس کو ہم اپنے گھر میں کام پر رکھ لیتے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 3 آدمی بڑے عقل مند گزرے ہیں، دوسرے انسان کو صحیح پہچاننے میں یہ بڑے اچھے ثابت ہوئے۔ یعنی 3 لوگ تاریخ میں ایسے گزرے ہیں جنہوں نے فیوچر کو، جو 40 سال بعد کیا فیوچر ہوگا، 20 سال بعد کیا فیوچر ہوگا، وہ ابھی دیکھ کر پہچان لیا۔ ایسے تاریخ کے 3 انسان گزرے ہیں۔ نمبر 1 عزیز مصر، مصر کا بادشاہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بازار میں چھوٹے بچے ہیں، غلام بنا کر بیچے جا رہے ہیں، لیکن وہ بادشاہ چھوٹے بچے کو دیکھ کر پہچان لیا اور اس نے کہا قال الذی اشتراہ من مصر لامرأتہ اکرمی مثواہ عسى ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، کہ اس خریدنے والے عزیز مصر نے کہا کہ اس بچے کی اچھی سی خدمت کرنا، ہو سکتا ہے کہ آگے چل کے بچہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا ہم اس بچے کو اپنا بیٹا بنا لیں۔ یہی بچہ کل کے دن بڑا ہو کر حضرت یوسف علیہ السلام بنے۔ اس وقت خریدتے وقت اس بادشاہ کو پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ بچہ آگے چل کے نبی بنے گا، لیکن اس نے اسی وقت پہچان لیا۔ یہ بہت بڑا اس کی عقل مندی تھی۔ دوسرے حضرت شعیب علیہ السلام کی یہ بیٹی، جنہوں نے اس وقت تک حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی بھی نہیں بنے تھے، اللہ کی طرف سے وحی نہیں آئی تھی، لیکن اس بیٹی نے پہچان کر کہا یا ابت استاجرہ، اے ابا جان ان کو ملازم رکھ لیجئے، ان خیر من استاجرت القوی الامین، اس لیے کہ یہ بہترین ملازم ثابت ہو سکتے ہیں، ان کے اندر طاقت بھی ہے، امانت داری بھی ہے۔ تیسرے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے اپنے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خلیفہ بنایا، جن کی خلافت میں پوری دنیا میں اسلام پھیلا۔ یہ 3 دنیا کے بڑے عقل مند انسان گزرے ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی نے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پہچانا، کوئی معمولی آدمی نہیں ہے بلکہ اللہ کا ولی ہے، اس لیے اس بیٹی نے اپنے گھر میں خدمت کے واسطے ان کو رکھنے کی درخواست کی۔ جب بیٹی کی درخواست حضرت شعیب علیہ السلام نے سنی تو انہوں نے بھی بڑی عقل مندی کا ثبوت دیا اور خدمت کے لیے رکھنے کے بجائے خاندان کا ایک فرد بنا لیا۔ بیٹی نے تو کہا تھا کہ بھئی انہیں مزدوری کے طور پہ رکھ لیں، نوکر بنا کے رکھ لیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام ان سے آگے بڑھ کر کہا نوکر کیا رکھتے ہیں، بیٹیوں میں سے کسی ایک سے نکاح کر کے داماد ہی بنا لیتے ہیں، یہ ان سے بڑے آگے کی درجے کی بات ہے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا انی ارید ان انکحک احدی ابنتی ہاتین علی ان تأجرنی 8 حجج، کہ میں چاہتا ہوں کہ میری ان 2 لڑکیوں میں سے ایک سے تمہارا نکاح ہو جائے۔ نکاح کی شرط یہ رہے گی کہ تم میرے یہاں 8 سال اجرت پر کام کرو گے، اور اگر تم 10 سال پورے کرو تو یہ تمہاری مرضی کی بات ہے، میں تمہارے اوپر تکلیف ڈالنا نہیں چاہتا ہوں، انشاءاللہ تم مجھے اچھا معاملہ کرنے والا پاؤ گے، میں بزنس کرنے میں، معاملہ کرنے میں بد اخلاقی سے پیش نہیں آتا ہوں، اچھے اخلاق سے رہتا ہوں۔ یہاں سے ہمیں 12واں نقطہ کیا معلوم ہوا؟ 12واں نقطہ معلوم ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اجنبی ہیں، ان کا خاندان نہیں ہے، ان کے ماں باپ نہیں ہے، ان کا گھر نہیں ہے، ان کی پراپرٹی نہیں ہے، ان کا کوئی بزنس نہیں ہے، اس کے باوجود بھی لڑکے کے اخلاق اچھے دکھ گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوراً رشتہ پیش کر دیا۔ اور آج ہم سب دیندار ہوں، دنیا دار ہوں، سب لوگوں کا حال یہ ہے، اخلاق کتنے بھی اچھے ہوں، بچہ حافظ ہو، عالم ہو، مفتی ہو، اللہ کے راستے میں وقت لگایا ہو، کچھ بھی ہو، ذاتی گھر ہے کیا، پراپرٹی ہے کیا، بزنس اسی پر ڈیپینڈ رہتا ہے۔ بچی کتنی بھی اچھی ہو، لڑکی حافظہ ہو، عالمہ ہو، اخلاق میں اچھی ہو، چہرے مہرے سے بھی اچھی ہو، لیکن باپ جوڑا جہیز میں کیا دے گا، شادی میں کیا خرچہ کرے گا؟ یہاں پر دیکھیے دنیا کی کوئی دولت نہیں دیکھی جا رہی ہے، سیدھے دینداری کو دیکھ کر، نہ انکم ہے، نہ ملازمت ہے، نہ دکان ہے، نہ بینک میں پیسہ ہے، نہ گھر میں پیسہ ہے، بلکہ گھر ہی نہیں ہے، نہ کار ہے، نہ کاروبار ہے،
کوئی چیز پاس نہیں ہے، بلکہ پردیسی مسافر ہے، کہاں سے آیا کہاں سے آیا وہ تو بتانے پہ معلوم ہوا، اب آگے کہاں جاتا نہیں معلوم۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام پہچان گئے کہ بندے کا فیوچر اچھا ہے، متقی ہے، دیندار ہے، اللہ ایسے بندوں کو ضائع نہیں کرتے، تو اپنی بیٹی کو مناسب سمجھا کے داماد کے طور پر رشتہ کر دیا جائے، اگرچہ کہ فی الوقت وہ غریب ہے لیکن دیندار ہے۔ اس سے معلوم ہوا نکاح کرنے میں سب سے پہلے دینداری کو مقدم رکھنا چاہیے، باقی دوسری چیزیں دیکھی جائیں گی لیکن وہ دوسرے درجے میں۔ اب کیا بول رہے ہیں، آج ہی ایک صاحب ملنے کے لیے آئے، ماشاءاللہ چہرے سے داڑھی مہرہ بھی ہے اور پھر خود بھی دیندار ہیں اور پھر وقت بھی لگاتے ہیں، سب چیزیں ہیں، بیٹی کی شادی کر رہے ہیں اور یہ بول رہے ہیں بس بچے میں اور خاندان میں تھوڑی دینداری کمی ہے، بس باقی سب اچھا ہے۔ یعنی دینداری کی کمی ہے تو وہ تھوڑی کمی ہے، بس دنیا وہ تھوڑی کمی معمولی کمی ہے، یعنی بچے کے چہرے پہ داڑھی نہیں ہے، گھر میں پردہ نہیں ہے، یہ شرعی احکام نہیں ہے، لین دین بھی چل رہا ہے، تو بول رہے ہیں بس تھوڑی سی دینداری کمی ہے، بس شرم نہیں آتی بولنے کے واسطے۔ دینداری کی کمی کو معمولی کمی سمجھتا ہے انسان اور خود اسے دیندار، اپنے آپ کو دیندار سمجھ رہا ہے۔ اس پر تو شرم اور افسوس کرنے کے بجائے دنیا داری کی تو تعریف ہو رہی ہے اور کہہ رہے ہیں کہ دینداری کی بس تھوڑی سی کمی ہے۔ یہ اندر کے چور ہیں جو چھپے رہتے ہیں اور اسے دینداری کا لیبل اڑانا چاہتے ہیں۔ جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا وہ بیوی کے حقوق ادا کرے گا۔ دیندار بچے کو اگر ڈھونڈو گے، دیندار لڑکی اگر ہوگی تو وہ چاہے قانون سے نہ ڈرے، خاندان سے نہ ڈرے، وہ اللہ سے ڈر کر بیٹی کا حق ادا کرے گا، بیوی کا حق ادا۔ دینداری کیوں رٹ لگا رہے ہیں؟ دیندار لوگوں کو اللہ کا ڈر ہوتا ہے، جسے اللہ کا ڈر ہوتا ہے وہ دوسروں کا حق ادا کرتا ہے۔ وہ چوری کر کے، وہ ظلم کر کے، وہ گالیاں دے کے، وہ بیوی کو بیلٹ سے مار کے، ہاتھ اٹھا کر جلاد نہیں بنتا، چونکہ اسے اللہ کے سامنے حساب دینا ہے۔ دینداری کی بات سے یہ نہیں سمجھنا کہ بھئی کسی ایسے آدمی کو دو جو کھانا کھلانے کی طاقت نہیں، خیرات پہ گزارا کرتا ہے، وہ مراد نہیں ہے۔ حقوق ادا کرنے کی اس کے اندر صلاحیت ہوتی ہے اور جذبے ہوتے ہیں۔ چنانچہ اس سے بتانا یہ ہے، اگر دینداری کی بنیاد پر رشتہ کیا جاتا ہے تو ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے میں سہولت ہوتی ہے، ایک دوسرے پر ظلم نہیں کرتے ہیں لوگ، چاہے لڑکی ہو چاہے لڑکا ہو۔ تو اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انی ارید ان انکحک۔ یہاں سے آخر میں اب بات ختم ہو رہی ہے، دو باتوں پر بات مکمل ہو جائے گی۔ پہلی بات تو یہ ہے، یعنی 13واں نقطہ جو ہمیں آج کے درس میں ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے، اگر لڑکی کا باپ خود بھی شادی کا پیغام دینا چاہے کسی لڑکے کو تو دے سکتا ہے۔ چنانچہ حضرت شعیب علیہ السلام نے ڈائریکٹ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ میں تمہاری اپنی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بیچ میں ان کو بولو ان کو بولو، انہوں جا کے ہمارا بایو ڈاٹا دکھاتے، وہ بیچ میں لاتے۔ یہ آج کل جیسے بزنس اور دھندا چل پڑا ہے، ویسا دھندا پہلے زمانے میں نہیں تھا۔ رشتے پسند آئے، لڑکی پسند آئی، ڈائریکٹ لڑکی کا باپ یا لڑکے کا باپ خود نکاح کا پیغام دے دیتا تھا، اور یہ کوئی شرم کی بات نہیں ہے۔ حتیٰ کہ بعض حدیثوں میں ایسا بھی ہے کہ اگر لڑکے کو پسند آ گیا رشتہ، وہ ڈائریکٹ لڑکی کے باپ کے پاس آ جاتا اور کہا مجھے آپ کی بیٹی سے رشتہ کرنا ہے، اگر آپ راضی ہیں تو بات کرتے ہیں بیٹھ کے۔ خود ڈائریکٹ بیٹا آ کے لڑکی کے باپ سے بات کر لیتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ذمہ دار جو باپ ہے وہ اپنی اولاد کے سلسلے میں رشتہ دیکھنا چاہے اور ڈائریکٹ دیکھنا چاہے بیچ میں کسی کو انوالو کیے بغیر، اس کی بالکل اجازت ہے، بلکہ شریعت اسے پسند کرتی ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیوہ ہو گئیں تو حضرت عمر نے خود چل کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میری بیٹی سے نکاح کر لو، چونکہ انہی دنوں میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کا انتقال ہوا تھا، غم کی کیفیت تھی، تو حضرت عثمان نے انکار کر دیا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درخواست کی کہ میری بیٹی سے نکاح کر لو، تو حضرت ابو بکر نے انکار کر دیا، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ حضرت عمر کی بیٹی سے رسول اللہ نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی بیٹی کا رشتے کی بات کی۔ اس سے کیا معلوم ہوا کہ ڈائریکٹ اگر ہم رشتے کی بات کرنا چاہیں، باپ یا گھر کا ذمہ دار بالکل کر سکتا ہے۔ اور دوسرا اور آخری نقطہ جو ہمیں آج کے سبق میں
14واں نقطہ جو ہمیں سمجھ میں آیا وہ یہ ہے کہ بیٹی کا رشتہ باپ دیکھے، گھر کا ذمہ دار دیکھے، یہ قرآن کی تعلیم ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی کا رشتہ شعیب علیہ السلام دیکھ رہے ہیں، یعنی باپ دیکھ رہے ہیں۔ آج کا جو زمانہ چل رہا ہے لو کا، افیئر کا، کہ لڑکیاں کالج پڑھنے والی وہ خود بھی اپنا کسی کو بوائے فرینڈ بنا لیتی ہیں، عاشق بنا لیتی ہیں، تعلقات ہو جاتے ہیں، پھر اپنے ماں باپ سے کہتی ہیں کہ میں اگر شادی کروں گی تو وہیں کروں گی، ورنہ میں جان دے دوں گی، میں مر جاؤں گی، میرا لائف پارٹنر وہی ہونا چاہیے۔ یہ عادت بہت خطرناک ہے، شریعت کے مزاج کے خلاف ہے، اس میں کئی گناہ پائے جاتے ہیں۔ ایک لڑکی کسی دوسرے لڑکے کو شہوت کی نظر سے دیکھنا یہ بھی گناہ ہے، آنکھ کا گناہ ہے۔ پھر اس لڑکے کے ساتھ کانٹیکٹ کرنا، فون کرنا، میسیج کرنا، انٹرنیٹ سے یا چیٹنگ کرتے رہنا، تعلقات بڑھانا، محبت کے نام پر محبت نامے لو لیٹر بھیجنا، لو کا پیغام بھیجنا، ایموجیز بھیجنا، یہ سب گناہ ہیں۔ رات بھر ایک دوسرے سے ویڈیو کال میں رہنا، یہ ایسے خطرناک گناہ ہیں کہ لڑکیوں کی حیا اور عزت ختم ہو جاتی ہے۔ بعد میں اگر وہ فوٹوز، وہ ویڈیوز جو تنہائی میں کسی لڑکے کے ساتھ وقت گزارے ہیں وہ لیک ہو جائے، وہ عام ہو جائے تو پورے خاندان کی بدنامی ہو جاتی ہے۔ اس لیے رشتے کا انتخاب لڑکی خود نہ کرے، کئی گناہ ہو جاتے ہیں۔ ناجائز طریقے سے یہ انتخاب ہوگا، کوئی ایسی شادی میں خیر و برکت نہیں ہوتی ہے۔ آپ دیکھ لیں، شادی کی بنیاد منگنی ہے، رشتہ ہے، نسبت ہے۔ بنیاد اگر کمزور ہوگی عمارت بھی کمزور ہوگی۔ اور اگر لڑکیاں خود سے لڑکا دیکھتی ہیں، افیئر میں مبتلا ہوتی ہیں، لو میں پڑ جاتی ہیں، یہ بنیاد حرام کی ہے۔ اور جس شادی کی بنیاد حرام پر ہو، اب وہ شادی زیادہ دیر پنپ نہیں سکتی ہے۔ اس واسطے ہندوستان نہیں، پوری دنیا کی رپورٹ آپ اٹھا لیں، لو میریج 99% ناکام ہے۔ جس میں لڑکے لڑکیاں خود محبت میں مبتلا ہو کر شادی کرتی ہیں، ایسی شادیاں ناکام ہوتی ہیں، نتیجہ سوسائڈ پر ہوتا ہے، نتیجہ خلا طلاق پر ہوتا ہے۔ اس واسطے ماں باپ کو ناراض کر کے شادی نہیں کرنا چاہیے، ماں باپ کی ناک کٹا کر ذلیل کر کے شادی نہیں کرنا چاہیے۔ آپ دیکھیں، جو ماں اپنی بیٹی کو 9 مہینے پیٹ میں اٹھائے، 2 مہینے تک وہ ماں اپنی بیٹی کو دودھ پلائے، بچپن سے وہ ماں محبت سے پال پوس کر بڑی کرے، وہ ماں جو بچی کے کپڑے کا سائز، جوتوں کا سائز، بنگڑیوں کا سائز، اس کے زیورات کا سائز، اس کے لیے ڈیزائن میچ ہوتا نہیں ہوتا، اتنا باریک باریک چیزیں دیکھ دیکھ کر دلانے والے ماں باپ کیا اس بچی کے لیے اچھا رشتہ انتخاب نہیں کریں گے؟ اندھا دھن اٹھا کے دے دیں گے کہ ماں باپ کی مرضی کے خلاف آج لڑکیاں قدم اٹھائیں، ماں باپ کو پولیس اسٹیشن میں بلانا پڑے اور رجسٹر میرج کرنے کے لیے پہنچ گئے، وہاں سے پولیس ماں باپ کو فون کر رہا ہے کہ آپ کی بیٹی شادی کرنے کے لیے آئی ہے، آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں ہے، آپ آ جائیے، آپ سے بات کرنا ہے، آپ رپورٹ آئی ہے کہ آپ اپنی بیٹی کو ٹارچر کر رہے ہیں۔ ایسے اگر واقعات ماں باپ کے ساتھ پیش آئیں گے تو یہ ماں باپ کے دل پہ کیا گزرے گا؟ بیٹیوں کو جو کالج پڑھ رہی ہیں، یونیورسٹیز میں ہیں، دنیاوی تعلیم حاصل کر رہی ہیں، آج کے اس کڑوے سچ کو مان لینا چاہیے۔ اگر ہم ماں باپ سے قدم بڑھا کر یا ماں باپ کو ناراض کر کے اپنی شادیاں اور ناجائز تعلقات میں گھر بسانا چاہیں گے تو اللہ کبھی اس میں خیر و برکت نہیں رکھتے ہیں۔ اور آخری بات، اگر اللہ نہ کرے خدا نخواستہ کوئی بہن اس طرح کے لو میرج کرنے کا ارادہ رکھتی ہو یا ناجائز تعلقات کسی کے ہوں تو رو رو کر اللہ کے سامنے توبہ کر لے، بار بار صلاۃ التوبہ پڑھے، اور جتنا ہو سکے اللہ کے سامنے روئیں۔ اور اگر کسی کی لو میرج ہو بھی چکی ہو تو بھی اسے رونے کی ضرورت ہے، اس واسطے کہ میری شادی اگر لو میرج سے ہوئی ہے، کل کے دن میری بیٹی اگر بھاگ کر شادی کرے گی تو وہ میری بدنامی ہے۔ اس گناہ کا نتیجہ جو میں نے کی ہے اللہ وہ میری نسل میں نہ لائے، میری اولاد میں نہ لائے۔ اس واسطے اگر کسی کا نکاح لو میرج سے ہوا ہو تو بھی اسے رو کر اللہ کے سامنے اپنے گناہ کی توبہ کرنا چاہیے۔ کہیں میرا بیٹا کسی کی لڑکی کو بھگا کر نہ لے جائے، کہیں میری لڑکی کسی لڑکے کے ساتھ بھاگ نہ جائے، جو گناہ میں نے کیا ہے وہ گناہ میری اولاد میں منتقل نہ ہو۔ اس لیے اللہ کے سامنے رو رو کر توبہ کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے اپنی بیٹیوں کو انٹرنیٹ سے بچائیں، موبائل سے بچائیں۔ لڑکیاں انٹرنیٹ کے ذریعے سے کسی لڑکے کو اپنا دوست بنا لیتی ہیں، کہاں کا لڑکا ہے، کہاں کی لڑکی ہے معلوم ہی نہیں ہوتا۔ آن لائن لوگ فیک آئی ڈیز بنا کر ڈال دیتے ہیں، اپنا فیک سی وی بنا کے ڈال دیتے ہیں،
کہ وہ فلاں بڑے خاندان کا ہے، اتنی جاب ہے، اتنی ارننگ ہے، اتنی سیلری ہے، سب جھوٹ رہتا ہے۔ کئی لڑکیوں سے تعلقات ہو جاتے ہیں ایسے حرام لڑکوں کے، پھر ایسی لڑکیاں ان پر اندھا بھروسہ کر کے ان سے فوٹوز شیئر کر لیتی ہیں، ان کے ساتھ ڈیٹنگ پہ چلی جاتی ہیں، اور بہت سارے ایسے واقعات ہو جاتے ہیں جسے بیان نہیں کیا جا سکتا۔ لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی، زندگی بھر کے لیے۔ آپ بھی کبھی مغرب کے وقت، عشاء کے وقت نکل کر دیکھ لیں، چھوٹے چھوٹے دودھ پیتے بچوں کو جوان لڑکیاں گودوں میں اٹھا کر بھیک مانگتی ہوئی سڑکوں پہ نظر آتی ہیں۔ کیوں؟ ان جوان بیٹیوں کے ماں باپ کہاں ہیں؟ ان کا گھر کہاں ہے؟ ان کا شوہر کہاں ہے؟ پتہ چلا ایسے لو میرج کی وجہ سے خاندان کی ناک کٹ گئی تو خاندان نے گھر سے بائیکاٹ کر دیا۔ اب جس کے چکر میں پڑی تھی وہ ظالم درندے نے فائدہ اٹھا کر وہ بھاگ گیا، اسے سڑک پر چھوڑ دیا، اسے روڈ پر لا دیا۔ نہ اب ماں باپ کے یہاں جا سکتی، نہ سسرال میں جا سکتی۔ اب گزارے کے لیے کیا کریں؟ دودھ پیتے بچے کو گود میں لے کر وہ جوان بیٹی جو ماں باپ کی بات مان کر شادی کرتی تو کسی سسرال میں عزت سے رہ سکتی تھی، آج منمانی کرنے کی وجہ سے سڑک پر بھیک مانگ رہی ہے۔ ایسی دسیوں عورتیں آپ کو نظر آ جائیں گی۔ اس واسطے آپ یہ قدم ہرگز نہ بڑھائیں۔ اور آخری بات یہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی، جب اذاں ہو جائے تو نماز میں جلدی کرو، کسی کا انتقال ہو جائے تو غسل کفن دفن میں جلدی کرو، بیٹا یا بیٹی جوان ہو جائے تو پھر اس کی شادی کرنے میں جلدی کرو، دیری مت کرو۔ ایسے ہی ماں باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے، بیٹیاں جب جوان ہو جائیں تو بیٹیوں اور بیٹوں کا رشتہ کرنے میں جلدی کرنا چاہیے، دیری نہیں کرنا چاہیے، اس سے بھی فتنے پھیلتے ہیں۔ یہ چند باتیں آپ کو آج کی اس سبق میں بیان کی گئیں۔ یہاں تک جو بات ہوئی وہ یہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام کے گھر آئے، تعارف ہوا، کھانا پینا ہوا، رشتے کی بات ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنی بیٹی سے تمہارا نکاح کرنا چاہتا ہوں، یہاں تک بات ہوئی ہے۔ آگے حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شادی کا جو واقعہ ہے، شادی کے بعد کیا ہوا، وہ اگلی نشست میں انشاءاللہ جو 15 دن کے بعد اپنی مجلس ہوگی اس وقت بیان کیا جائے گا۔ آج کی اس نشست میں آپ کے سامنے تقریباً 14 نکات آئے ہیں، ان نکتوں پر غور کریں۔ سمجھ میں نہیں آیا دوبارہ گھر میں جا کر جب یہ بیان اپلوڈ ہوگا یوٹیوب پر تو وہاں سنیں، اس سے انبیاء اور انبیاء کے گھرانوں کی زندگی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے سمجھ میں آئے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔